السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات میری نظروں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزرا جس میں ڈاکٹر رجت ملہوترا جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور جنہوں نے اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہے، اسی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر رجت ملہوترا صاحب جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے۔ تو وہ اپنے اس ویڈیو میں قرآن اور قرآن کا امپورٹنس اور یہ بات بتا رہے تھے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک کتاب اللہ نے اس کا نزول کیا۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر الحمدللہ کافی خوشی بھی ہوئی کہ غیر مسلم قرآن کے تعلق سے اتنی اہم باتیں بتا رہا ہے، لیکن ساتھ میں افسوس بھی ہوا کہ ہم مسلمان کہ جس کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے تھا، ہم مسلمانوں نے قرآن سے بالکل ہی دور اختیار کر لی۔ قرآن کا ٹرانسلیشن تو دور کی بات، ہم لوگ قرآن کو عربی زبان میں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کبھی سروے کبھی کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے کہ جس نے قرآن کو ٹرانسلیشن یعنی ترجمے کے ساتھ تو دور کی بات، اس کی عربی بھی نہیں پڑھی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایک ایسی ہے مسلم میں۔ تو ان کا جو ویڈیو ہے میں آپ کو وہ ویڈیو بھی آگے دکھاؤں گا، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو دکھانے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ اگر کبھی آپ قرآن کا مطالعہ کبھی کریں تو آپ کو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اور اسی آیت میں ایک آگے بات بتائی گئی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فرقان ہے، یعنی کہ جو حق اور باطل میں ہمیں فرق واضح کرتی ہے۔ لیکن اگر کبھی ہم مسلمانوں کا جائزہ کبھی لیں تو مسلمانوں کا قرآن سے تعلق بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور قرآن کو مسلمان سمجھنا، اس پر عمل کرنا صحیح سے کر نہیں رہے ہیں۔ آپ اس کے برعکس کبھی قرآن کی تعلیمات کبھی دیکھیں کہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں 4 بار یہ بات کہی ہے کہ جو سورہ نمبر 54 یعنی سورہ قمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، اسی ایک سورہ میں 4 بار اللہ تعالیٰ نے سیم بات ریپیٹ کی ہے، اور وہ یہ بات کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے یعنی اللہ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کو قرآن سے بہت دوری اختیار کر لی ہے، مسلمانوں نے قرآن سے بہت دوری اختیار کر لی ہے۔ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات غیر مسلم تک پہنچانا، پوری انسانیت تک پہنچانا، ہم لوگ اس سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ جس میں روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے، اور یہ بات سورہ فرقان جو کہ سورہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 30 میں ہے، اور شکایت کس چیز کی کریں گے؟ شکایت اس چیز کی کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ چھوڑنے سے مراد یہی ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا، اس کو پڑھنا نہیں، اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا نہیں۔ تو یہ تمام تر باتیں آپ لوگوں کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی ہم لوگ دیکھیں کہ اسلام میں ہم لوگوں کو قرآن کو فالو کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں ہم لوگوں کو کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم لوگ کس وقت کر پائیں گے؟ ہم لوگ اس وقت کر پائیں گے جب ہم لوگ خود قرآن کو پڑھیں گے، اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد ہی ہم اس کی تعلیمات تمام تر لوگوں کو پہنچا پائیں گے۔ تو یہ سب باتیں آپ لوگوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو خود بھی سمجھے، اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائے، اور اس کو تمام تر مذاہب کے ماننے والوں میں اس کا پیغام عام کرے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں یہ بات بھی کہی ہے کہ وَلْتَقُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کہی ہے کہ تو مسلمانوں میں ایک خاص گروپ ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی طرف ہم لوگوں کو ابھارنے کے لیے اور تمام تر لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے خاص گروپ ہونا چاہیے۔ تو اگر کبھی آپ لوگ دیکھیں کہ مسلمانوں کے برعکس دوسرے جو کمیونٹیز ہیں، دوسرے جو ریلیجن ہیں، آپ لوگ کبھی ان کی اسٹڈی کبھی کریں اور کبھی ان کی اس تعلق سے ریسرچ کریں کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ کرسچنوں میں ایک چھوٹا سا کلٹ ہے، گروپ ہے جس کا نام ہے جہوواز وٹنسز۔ یہ گروپ 2 میگزین پبلش کرتا ہے، ایک کا نام ہے دا واچ ٹاور اور دوسرے کا نام ہے اویک۔ اور جو میری یہ ریسرچ ہے یہ کچھ سال پہلے کی ہو سکتا ہے کہ ابھی میں آپ کو جو اس تعلق سے کہوں گا اس میں وہ لوگوں نے اس کی مطلب پرنٹنگ جو کاپی جو پرنٹ کرتے اس میں ہوتا تھا انکریمنٹ بھی کر دیا ہو۔ تو جب میری یہ اسٹڈی تھی اس وقت انہوں نے اس وقت دا واچ ٹاور کو وہ لوگ 36.3 ملین اور 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو واچ ٹاور کو 36.3 ملین مطلب کاپیز میں وہ لوگ پرنٹ کرتے تھے اور اراؤنڈ 419 لینگویجز میں۔ اسی طرح اویک ایک ان کی میگزین ہے جو واچ ٹاور کے ساتھ میں غالباً پرنٹ ہوتی ہے، جس کو وہ لوگ 31.5 ملین کوانٹٹی میں وہ لوگ اس کو پرنٹ کرتے ہیں اور اراؤنڈ 216 لینگویجز میں۔ اس کے برعکس کبھی ہم لوگ اپنا مسلمانوں کو جائزہ کبھی لیں تو مسلمانوں کی جو کتابیں جو لوگ اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے جو لوگ پرنٹ کرتے ہیں تو کمپیریٹیولی وہ بہت کم ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اسلام پر خود بھی عمل کریں اور اس کا پیغام تمام تر لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جو ہم لوگوں کو انسانیت کی، ہم لوگوں کو پیس کی، ہم لوگوں کو آپس میں محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب تمام باتیں آپ کو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ غیر مسلمین قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس کا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور غیر مسلم ہونے کے باوجود اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کر رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر رجت ملہوترا صاحب نے کیا ہے۔ صرف ماسٹرز نہیں بلکہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، جو کہ رجت ملہوترا صاحب نے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہے اور اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہے۔ تو میں آپ کو اب ان کا ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ لوگ ان کا ویڈیو دیکھیں۔ اللہ ہم تمام کو دنیا آخرت کی برکات سے نوازے، تمام کو دنیا آخرت میں محفوظ رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ان کا ویڈیو دیکھیں یہاں سے آگے۔ Hello everyone, I am Rajat Malhotra from Center for Peace and Spirituality International. Today I will be talking about one of the most erroneous beliefs about the Quran. It is often believed that Quran is a book only for Muslims. The Quran, which literally means to be read, is in fact a book for entire mankind. In its 114 chapters, the Quran addresses all of humanity. For example, the Quran says, "O man, this is your Lord addressing you. Listen to him and follow his words." It is as if God is addressing us directly. This compels a man to take Quran seriously. I always thought that Quran is a book of rules and regulations. But surprisingly, when I read Quran, I found in it answers to my questions. Quran helped me in understanding why God created us, what is the purpose of my life, and what comes after death. Do you know that Quran covers variety of subjects like brotherhood, peace, compassion, tolerance? Do you know that Quran addresses that how should one grow mentally stronger? How should one manage work stress? How can one manage challenges at work? How can one attain spirituality? And above all, how can one discover God? Let me give you an example from Quranic teachings in social life. We are often faced with the problem of enmity, both at an individual level and at the national level. The Quran gives to this problem the following solution. It says in chapter 41,
good and bad deeds are not equal. Return good deeds for bad deeds, and you will find that your enemy has become your dearest friend. So what Quran is telling us is that the equation is not between an enemy and a friend. Rather, the equation is between a friend and a potential friend. All we have to do is to convert this potential into actual. When we return a good behavior for a bad behavior, we actually touch the conscience of the other person. This Quranic teaching is based on a principle that may be called unilateral ethics. Bilateral ethics is not part of the scheme of the Quran. If you are seeking questions to your spiritual quest, then read Quran today. For your free Quran copy in your language, visit www.cpsglobal.org. May God help us and guide us.